بچوں کی فرمائش پر آج میں چکن بریانی اور ان کے بابا کی فرمائش پر آج میں بنا رہی ہوں کوفتے۔ اس کی ریسیپی آپ ضرور دیکھیے گا، بہت مزیدار اس طرح سے بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت کم ٹائم میں۔ اور اس کے ساتھ آج کے ولاگ میں 13 پوائنٹس شیئر کروں گی جو ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو 13 سال سے پہلے سمجھانے چاہیے۔ ٹین ایج سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے ڈیٹیل میں یہ چیزیں، کیونکہ ٹین ایج میں بچوں کی ایموشنل، فزیکل اور انٹیلیکچوئل ڈیولپمنٹ پیک پر ہوتی ہے۔ آپ سے یہ باتیں ڈسکس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات ہم کسی گھریلو پریشانی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے ایسے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہم کر پاتے کہ ہمارے بچے کس فیز سے گزر رہے ہیں یا وہ کس طرح کی ذہنی کیفیت کا شکار ہیں، اور ہمیں ان کے لیے کس طرح ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے ٹیکل کرنا تھا انہیں، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ بچے کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے۔ بچے اللہ کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں انہیں معاشرے کا بہترین انسان بنانے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تمام پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، فل ویڈیو واچ کیجیے گا اور اپنے کمنٹس سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سو ٹو بی ویری پروڈکٹیو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آر all doing great in your life. I am also fine, alhamdulillah. So starting with point number 1, first thing to learn is trust on Allah. اپنے بچوں کو اللہ پر یقین کرنا سکھائیں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ کا اللہ پر بلیو پختہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ محنت کریں جو بھی ان کا مقصد ہے، لیکن رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین پھل دینے والا ہے، بہترین کرنے والا ہے آپ کے لیے۔ آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے۔ آپ نے محنت کی، اب اللہ سے دعا کریں اور جو اللہ آپ کے لیے چنے اس پر مطمئن رہیں۔ اس ایج میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے والدین کے پریشر میں آ کر یا خود ہی سے کوئی گول سیٹ کر لیتے ہیں، اور جب مارکس اس کے مطابق نہیں آ پاتے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا سکھائیں۔ بچوں کو سکھائیں کہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے ٹرائل آئیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ پر یقین رکھنا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے صرف اپنا کام کرنا ہے، یعنی محنت اور اللہ سے دعا۔ نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ ہیں۔ نماز کی پابندی کروائیں، روزے کی پابندی کریں، کیونکہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں اور آپ پر یہ چیزیں فرض ہیں۔ فرض کی ادائیگی کی عادت ڈالیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اور والدین انہیں روزے صرف اس وجہ سے نہیں رکھواتے کہ بچے کمزور ہو جائیں گے، یہ بھوک برداشت نہیں کر پاتے، ان کو اسکول جانا ہے، ان کو چھوٹا ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے۔ بچوں کو روزے کی پابندی ضرور کروائیں، اس سے ان میں برداشت پیدا ہوگی۔ انہیں بتائیں کہ آپ کا بہترین دوست آپ کا رب ہے، اور اگر آپ کی دوستی گہری ہوگی اپنے رب کے ساتھ تو آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ آپ اپنے ہر زندگی کے مقصد میں کامیاب ہوں گے اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں گے۔ اپنے بچوں کا ایمان سٹرونگ بنائیں۔ ان کو آس پاس کے لوگوں کی مثالیں دیں۔ اپنے چائلڈہڈ کی باتیں بتائیں کہ کیسے آپ کا خدا پہ سٹرونگ بلیو تھا اور کیسے آپ نے سب اچیو کیا ہے، کہاں آپ کو زندگی میں مشکلات پیش آئیں اور آپ نے رب کو اپنے سامنے پایا، اور آپ کو آپ کے خدا نے کیسے اس مشکل وقت سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن سٹرونگ بنائیں۔ اس طرح سے بچے بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کی چائلڈہڈ کی باتوں سے، آپ کی لائف سٹوری سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود نماز نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں اور بچوں کو اس کی تلقین کریں۔ آپ کا اللہ پر یقین کمزور ہے اگر، اور خود آپ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، تو بچے بھی آپ کو فالو کریں گے۔ بچوں کو آپ یہ کہیں کہ خدا پہ یقین رکھیں اور آپ خود چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جائیں، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا۔ بچے لفظوں سے نہیں عمل سے سیکھتے ہیں۔ پہلے آپ خود کو بہتر کریں، خدا پہ یقین کرنا سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ اپنے بچے کو اس بات کا یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ برا نہیں ہونے دیں گے، اور آپ ٹھیک ہیں اگر، تو سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر پھر بھی آپ کی کوشش کے باوجود کوئی آزمائش آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اس کی اوقات سے یا برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جس انسان کا جتنا زیادہ ایمان سٹرونگ ہوتا ہے، بعض دفعہ اسے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے، لیکن آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے، وہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔
اور جو آپ کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین ہے عطا کرے گا۔ نمبر 2 از پوورٹی۔ یہ پوائنٹ آپ نے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے اپنے بچے اور بچیوں کے ساتھ، چاہے وہ بچے ہیں یا بچیاں، آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا۔ اس ایج میں بچوں میں مینٹل فزیکل چینجز آتی ہیں، بچے چڑچڑے سے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بچوں میں بہت سی فزیکل چینجز آتی ہیں، جیسے لڑکوں میں فیشیل ہیئر گروتھ ہے اور بہت ساری چیزیں۔ مائیں بہترین دوست ہونی چاہیے اپنے بیٹے کی اور بیٹیوں کی بھی، اور آپ انہیں یہ بھی بتائیں کہ اس ایج میں کیا ہوتا ہے، کیا چینجز آتی ہیں، تو وہ باہر والوں سے شیئر کریں گے اگر آپ ان کو یہ نہیں بتائیں گے تو، اور اگر آپ نہیں بتائیں گے تو باہر والے اپنے طریقے سے انہیں ڈیل کریں گے، جس سے انہیں شرمندگی بھی ہوگی اور وہ آپ سے دور بھی ہوں گے۔ یہاں پر ان کی شخصیت خراب ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ باہر والا کوئی آسرا بنے ان کا یا وہ باہر آسرا ڈھونڈیں، آپ ان کے ایک اچھے دوست بنیں۔ آپ انہیں خود بتائیں کہ یہ سب چینجز آئیں گی آپ کی باڈی میں، یہ سب نارمل ہے۔ جیسے بچیوں میں پیریڈز کے بارے میں انہیں بتائیں کہ یہ سب نارمل ہے، آپ کسی سے الگ نہیں ہیں، سب کے ساتھ سب میں یہ چینجز آتی ہیں اور کیسے آپ نے اسے ٹیکل کرنا ہے۔ اور خاص کر بچیوں کو انڈر ویئر کا استعمال عام دنوں میں بھی کروائیں، اور پیریڈز کے لیے انہیں پیڈ وغیرہ بیگ میں رکھنے کی عادت ڈالیں، ایون تب بھی جب وہ ابھی اس اسٹیج سے نہیں گزر رہی، مطلب کہ ابھی وہ اس پیورٹی کے ابھی انہیں پیریڈز نہیں آ رہے، تو پھر بھی آپ انہیں اس چیز کے لیے تیار رکھیں، انہیں بتائیں کہ انہیں ہر وقت اس لمحے کے لیے تیار رہنا ہے، اور اس ہر جگہ کسی بھی جگہ اگر ان کو اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اس سچویشن کو انہوں نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور اس کا استعمال بتائیں۔ انہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بتائیں کہ کس سے کیسے ملنا ہے، جھک کر چیز اٹھانے سے منع کریں۔ انہیں بتائیں کہ جب کوئی چیز آپ نے نیچے سے اٹھانی ہے تو نیچے بیٹھ کر زمین سے اٹھائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ ان کو سمجھائیں، اپنی حفاظت کرنا بتائیں، ان کو یہ بتائیں، ان کو ہر چیز آپ خود بتائیں۔ اس طرح ان کا آپ پر اعتماد بلڈ ہوگا، پھر وہ ہر مشکل میں آپ سے ہر بات شیئر کریں گے، ان کی ہچکچاہٹ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ خود ہیزیٹیٹ کریں گی تو وہ باہر پریشان ہوگا اور لوگ اسے بیوقوف بنائیں گے اور اس کا کانفیڈنس لیول خراب ہوگا۔ آپ انہیں بتائیں کہ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں، بڑے ہونے کا احساس بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور جب آپ ایکسپریس کریں گے ان کے سامنے، بچے کے سامنے، کہ آپ بڑے ہو رہے ہیں، اب آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی، تو بچوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماں باپ سے سن کر کے ہم بڑے ہو رہے ہیں، اور ہمارے پیرنٹس اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ بڑے ہیں، آپ چھوٹے بہن بھائی کے لیے رول ماڈل ہیں، جو آپ کریں گے وہی آپ کے بہن بھائی کریں گے۔ انہیں بتائیں کہ اس ایج میں آپ کے بیہیویئر چینج ہوں گے، آپ کی باڈی میں چینجز آئیں گی، آپ کے موڈ میں چینجز آئیں گے، آپ نے اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے۔ دیکھیں، غصہ اور موڈ کا چینج ہونا قدرتی اور فطری عمل ہے، اور انہیں بتائیں اگر یہ فطری عمل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ آپ انہیں کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہر ایک سے تمیز سے اور پیار سے بات کریں۔ اگر غصہ آئے تو اسے پینا سیکھیں۔ جب ہم اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے، پیار سے انہیں سمجھائیں گے، تو بچے بھی ہم سے سیکھیں گے۔ تھرڈ پوائنٹ از یو آر اٹریکٹیو اینڈ ہیو اے یونیک پرسنالٹی۔ اب چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ خوبصورت ہیں، اور اپنا خیال رکھنا سکھائیں انہیں۔ ضروری نہیں کہ بچہ خوبصورت ہو تب ہی آپ اسے یہ بات بتائیں۔ بعض اوقات سانولا رنگ ہونے کی وجہ سے یا کم خوبصورت ہونے کی وجہ سے بچے انفیریئر کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ انہیں احساس دلائیں کہ ظاہری خوبصورتی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، آپ اپنے بیہیویئر سے، ایٹیٹیوڈ سے خود کو خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اپنے آس پاس سے مثالیں دیں۔ ہزاروں مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ بعض بچے بہت خوبصورت ہونے کے باوجود بدتمیزی کی وجہ سے کسی کے بھی دل میں جگہ نہیں بنا پاتے اور وہ اپنی خوبصورتی کھو دیتے ہیں۔ بعض بچے کم خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے ایٹیٹیوڈ اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اپنی شخصیت کو اٹریکٹیو بنا لیتے ہیں۔ بچوں کو ہر حال میں سیٹسفائیڈ رہنا سکھائیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس پر انہیں مطمئن رہنا سکھائیں اور خوش رہنا سکھائیں۔ اس سے انہیں احساس دلائیں کہ آپ خوبصورت ہیں، اور اگر آپ کا مزاج اچھا ہے، آپ کا اخلاق اچھا ہے، تو آپ اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں، آپ اٹریکٹیو ہیں۔
اپنے بچے کو ہمیشہ یہ سکھائیں کہ تعریف اچھی چیز ہے، لیکن ہمیشہ تعریف سننے کے لیے بےتاب نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے یا کسی بھی طرح سے آپ کی تعریف کرتا ہے تو ٹھیک، لیکن اگر اپنی تعریف سننے کے لیے اوور ریئیکٹ کبھی نہ کریں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، باقی سب کچھ زیرو ہیں، میری ہی تعریف ہونی چاہیے۔ اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں، میں کو کانسیپٹ ضرور سکھائیں کہ میں کو ختم کرنا ہے۔ اگر کسی جیسے کلاس میں جو بچہ اچھا ہوتا ہے اس کو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر کلاس میں ہر جو ساری یعنی سبجیکٹ وائز جو بھی ٹیچر آتے ہیں ہر کوئی میری ہی تعریف کرے، تو ان کو بتائیں کہ اگر کوئی دوسرا بچہ اچھے مارکس لیتا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کریں، دوسروں کی خوبیوں کو بھی سراہیں اور انہیں بھی ایکسیپٹ کریں۔ جائز تعریف ضرور کریں اپنے بچے کی، لیکن تاکہ انہیں اچھا لگے اور باہر کے لوگوں کی تعریف کا محتاج نہ رہے۔ اینڈ the fourth point is how to handle your emotions۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کریں۔ سستی، کاہلی، غصہ، یہ سب فطری چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ ہم انہیں کیسے کنٹرول کریں۔ سیلف کنٹرول از پاسبل، انہیں یہ لرن کرائیں۔ 5th point is ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ۔ اب چاہے آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی، انہیں بتائیں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ بہت ضروری ہے، یہ چیز دینی اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے۔ اور جنک فوڈ نہ کھائیں۔ بہت سے پیرنٹس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے جنک فوڈ کھاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں یا فیل نہیں کرتے، انہیں بتائیں، احساس دلائیں دس از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ۔ اس طرح سے انہیں نیکسٹ بھی اپنے بارے میں خیال رکھنے کا احساس ہوگا کہ ہم نے ہیلدی کھانا کھانا ہے اور اس طرح کے جنک فوڈس ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں، ہم ان چیزوں سے اوائڈ کریں۔ نیکسٹ لائف میں بھی ان کے لیے یہ چیزیں بہت کام آئیں گی۔ 6th point is how to deal with boys and how to deal with girls۔ گرلز کو بتائیں کہ بوائز سے کیسے ڈیل کرنا ہے اور بوائز کو بتائیں کہ گرلز سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اکثر مائیں دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کو تو سمجھا دیتی ہیں لیکن لڑکوں کو نہیں بتاتی کہ گرل سے کس طرح فاصلہ رکھنا ہے، ان کو رسپیکٹ دینی ہے، ان کو بتائیں کہ یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ان کو بتائیں کہ دونوں جینڈر کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ جہاں بچے کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، اکیڈمی ہو یا اسکول میں، تو ہوٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، گرلز بوائز کو پہ ہوٹنگ کرتی ہیں اور جو بوائز ہیں وہ گرلز پہ۔ تو اس چیز کو اوائڈ کریں، انہیں سمجھائیں کہ ہر ایک کو رسپیکٹ دیں، اپنے مقام کو سمجھیں اور طریقے کے ساتھ چلیں، عزت کریں اور عزت کروائیں۔ 7th point is teach them about آن لائن ورلڈ۔ انٹرنیٹ کی دنیا الگ ہوتی ہے اور ہماری ریئل لائف الگ ہوتی ہے۔ فیس بک یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ دوستی کر کے انہیں سیریس نہیں لینا۔ یہاں جو بتاتے ہیں وہ ہوتا نہیں، زمین اور آسمان کا فرق ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں اور ریئل لائف میں۔ بعض بچے فیس بک پہ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، تعریفیں سن کر خوش ہوتے رہتے ہیں، اور جب گھر والے کسی بات پہ ڈانٹ دیتے ہیں یا انہیں پنش کرتے ہیں تو وہ فیس بک کے فرینڈس کو ان پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ گھر والے تو ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، گھر کی مرغی دال برابر، یعنی کہ ہمیں ہمارے فرینڈس تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہماری کسی بھی ایکٹیویٹی پہ، ہماری کسی بھی پوسٹ پہ، لیکن جو ہمارے گھر والے ہیں نا یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں کرتے اور ان سے ہماری خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ اس طرح کے عجیب طرح کے کانسیپٹس بچوں میں آ جاتے ہیں، اس لیے ان کو لمیٹڈ ٹائم دیں ڈیجیٹل یوز کے لیے، اور اس میں بھی آپ اپنی نگرانی میں ان سے جو بھی آپ کر رہے ہیں بچے اپنی نگرانی میں یوز کروائیں۔ اگر وہ اپنے پڑھنے کے لیے موبائل لیتے ہیں، کمپیوٹر لیتے ہیں، تو آپ خود بیٹھیں ان کے پاس، دیکھیں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ بس اندھا دھند بچوں کو ان کے نہیں لگا دیں کہ ٹھیک ہے یہ تو پڑھ رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں۔ 8th point is teach them about sharing۔ بچوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں، ان کو بتائیں کہ اپنی خوشیاں اور غم شیئر کریں، اور بتائیں کہ اپنی خوشیاں اور غم اپنے والدین کے ساتھ شیئر کریں، اپنی ماں سے ہر بات شیئر کریں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان میں یہ ڈر ختم کریں کہ انہیں بتائیں کہ اس بات سے کبھی نہیں ڈرنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ سے، یا کوئی بات جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، اگر یہ میں اپنی والدہ کو بتاؤں گی تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ اگر کوئی بات ایسی ہو بھی ڈانٹ پڑنے والی، پھر بھی ٹینشن نہیں لیتے، ماں کے ساتھ شیئر کریں۔ وقتی طور پر اگر آپ کو ڈانٹ پڑ بھی گئی
کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ مستقبل کی کسی بھی بڑی پریشانی سے بچا لے گی آپ کو۔ اس لیے کبھی بھی پریشان مت ہوں اور اپنی ہر بات، ہر چیز اپنی والدہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنی چیزوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ آپ خود اگر وقت نہیں دیں گے تو وہ باہر لوگوں سے شیئر کریں گے اور ہو سکتا ہے باہر والے لوگ انہیں غلط گائیڈ کریں اور اپنے حساب سے ٹریٹ کریں، جو کہ آپ کے لیے نہایت غلط ہوگا۔ اس طرح سے ان کا آپ پر سے اعتماد بھی اٹھ جائے گا اور ان کی شخصیت بھی خراب ہوگی اور آپ کا ایک بیڈ امپیکٹ ہوگا ان پر کہ ہمارے والدین نے تو ہمیں یہ بات کبھی سکھائی ہی نہیں اور ہمیں باہر سے ان چیزوں کا پتہ چلا اور ہمیں شرمندگی بھی ہوئی اور نہایت امبیرسمنٹ ہوتی ہے بچوں کو اس طرح سے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، وقتاً فوقتاً، بلکہ ڈیلی رات کو ڈسکس کریں کہ آج کا دن کیسا رہا۔ پھر ڈیلی آپ کو اپنی ڈیلی روٹین شیئر کریں گے وہ، اور آپ صحیح وقت پر انہیں صحیح مشورہ دے سکتی ہیں اگر ان کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی بھی مسئلے سے وہ دوچار ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9 از ہاؤ ٹو ڈیل وتھ فرینڈس۔ بچوں کو سکھائیں کہ فرینڈس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ کچھ بچے فرینڈس کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور گھر والوں کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے اپنے دوست ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کے دوست کی اپنی جگہ ہے اور آپ کے والدین کا اپنا مقام ہے۔ ہر وقت فون پہ لمبی لمبی کالز نہ کریں فرینڈس کو۔ کچھ چیزیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ دوستوں کے بغیر بھی زندگی ادھوری ہے، لیکن گھر والوں کا اور دوستوں کا اپنا اپنا مقام ہے۔ ان کو بتائیں کہ اچھے دوست کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، لیکن جو بھی آپ نے شیئرنگ کرنی ہے کسی بھی پرابلم کی، وہ اپنے والدین سے کریں تاکہ وہ آپ کو بہترین مشورہ دے سکیں۔ ان کے فرینڈ سے ملتے رہیں وقتاً فوقتاً، جیسے پی ٹی ایم ہوتی ہے وہاں پہ ملیں۔ ان کے پیرنٹس بھی آتے ہیں، اب ان سے ملیں آپ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ کس طرح کے دوست ہیں ان کے اور یہ کس طرح کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، تاکہ اگر آپ کو لگے کہ یہ بری صحبت میں بچہ بیٹھ رہا ہے، ان کی کلاس میں جب ٹیچر سے ڈسکس کریں کہ یہ کس طرح کے بچے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کیسے بچے ہیں اس کے ارد گرد۔ اگر اس کی کوئی جو اسٹڈی کی رپورٹ کہیں تھوڑی بہت خراب ہوتی ہے تو آپ ٹیچر سے ڈسکس کریں کہ اس کا ریزن کیا ہے، کیا بیڈ کوئی صحبت تو نہیں ہے، اس یعنی غلط بچوں کے ساتھ تو نہیں یہ بیٹھنے لگ گیا میرا بچہ جس کی وجہ سے یہ اس کا جو ہے ڈاؤن جا رہی ہے اس کی اسٹڈی وغیرہ۔ ہر چیز کو اپنی نظر میں رکھیں۔ پوائنٹ 10 از ٹو ٹیچ دیم ٹو فائٹ دیئر بیٹلز۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ زندگی کی جنگ آپ نے خود لڑنی ہے، اس سے ان میں ڈیسیژن پاور آئے گی۔ چھوٹے چھوٹے پرابلمس کے لیے آپ کی طرف نہ آئیں، جیسے کسی فرینڈ سے لڑائی ہوگی ہے تو ان کو بتائیں کہ اس کو آپ نے خود ہی ٹیکل کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بچوں کے پیچھے بالکل نہ جائیں۔ انہیں اگر کوئی سیریس میٹر ہے، جیسے بچے تنگ کرتے ہیں یا کوئی مذاق اڑاتے ہیں، جیسے ٹین ایج میں بچوں کو عادت ہوتی ہے، لڑکوں کو عادت ہوتی ہے، کسی کو ہوٹنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں یا مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، تو اس وقت آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں اس سچویشن سے نکالیں، انہیں اکیلا مت چھوڑیں اور ان سب چیزوں کو انالائز کریں کہ یہ کس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ان چیزوں کو اوائڈ کریں بچہ۔ پوائنٹ 11 از ٹیچ دیم اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ ٹچ۔ ٹیچ دیم اباؤٹ سیلف پروٹیکشن۔ گریڈ 2-3 سے ہی اپنے بچے کو گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں، تاکہ جب وہ اس ایج تک پہنچیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ انہیں کہاں بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کس کے ساتھ شیئر نہیں کرنا۔ انہیں بتائیں کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اپنے میل کزنس اور فیمیل کزنس کے ساتھ اور میل اور فیمیل کزنس کو آپس کے تعلقات کتنے لمٹ تک ہونے چاہیے۔ انہیں بتائیں کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، فیمیل کزن کو میل کزن کے ساتھ ہاتھ ملا کر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کلاس میں بھی بوائز اور گرلز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے بچوں کو بتائیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ فیمیل کزنس کے ساتھ اور بچیوں کو بتائیں کہ میل کزنس کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری فرینکنس شو نہیں کرنی۔ ہر ایک کی اپنی ریسپیکٹ ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اپنی بچیوں کو حجاب کی عادت ضرور ڈالیں اور انہیں بتائیں کہ اسلام میں جو بال ہیں وہ آپ کے سطر میں شامل ہیں، اس کو حجاب کریں۔
اور ان کو اس کی عادت ڈالیں، اور اگر آپ خود اس طرح سے ان چیزوں کو فالو کریں گی تو وہ بھی آپ کو ضرور فالو کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 12 از ٹیچ دیم ٹو ورک ہارڈ۔ انہیں بتائیں کہ محنت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، سستی اور کاہلی سے کچھ نہیں ہوگا۔ محنت کریں، اپنے گول سیٹ کریں، اس کو اچیو کرنے کے لیے سخت محنت کریں، لیکن محنت کرنے کے بعد کامیابی ہی اپنا مقدر مت سمجھیں، نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ ڈس ہارٹ مت ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی اور نتیجہ کیا نکلا۔ اللہ تعالیٰ بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ زندگی میں کچھ پانا ہے تو محنت شرط ہے، اس کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بہت ضروری ہے، اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین کا احساس دلاتی ہے کہ آپ کو اپنے خدا پر یقین ہے، اور دعا سے پہلے اب اگر آپ کو اپنے خدا پر یقین ہوگا تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوائنٹ نمبر 13 از ہیلپ دیم ٹو اچیو دیئر گولز۔ اکثر والدین کو دیکھا گیا ہے کہ جو وہ خود بننا چاہتے تھے یا جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہی بنائیں، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، یا جو بھی ان کے دل میں خواہش ہوتی ہے وہ ان پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ بچوں کو جو وہ چاہتے ہیں، جس میں ان کا انٹرسٹ ہے، ان کو اس فیلڈ میں جانے دیں، اس کے لیے ان کو اپنے گول سیٹ کرنے دیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے گولز کو کلیئر کریں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے خود نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ آپ خود ان کی ایکٹیویٹیز کو، ان کی ایبیلٹیز کو آبزرو کریں کہ ان میں کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی چیز ہے، کس میں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، کہ وہ کس کو خوشی خوشی کرتے ہیں اور وہ کس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ ان کو ہیلپ کریں کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، دس از گڈ فار یو اینڈ یو کین ڈو دیز تھنگس۔ ان کو یقین دلائیں کہ آپ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بہترین موقع تلاش کریں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو میں نے آج جو ریسیپیز شیئر کی ہیں وہ بھی ضرور دیکھیے گا۔ بریانی جو ہے وہ بھی بہت ہی آسان سے طریقے کے ساتھ میں بناتی ہوتی ہوں اور بہت مزیدار بنتی ہے، اور کوفتے بھی میں فرائی بالکل بھی نہیں کرتی، اس سے آئل بھی اتنا زیادہ نہیں لگتا، اور کوفتے بہت ہی مزیدار اور سافٹ بنتے ہیں۔ جب آپ کوفتے کو فرائی کر لیتے ہیں وہ تھوڑے سے ہارڈ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ جب اسی طرح سے کوفتے بیچ میں ڈال دیتے ہیں، میں نے دہی ایڈ کیا، اور دہی ابھی پورا یعنی کہ اس میں تھا، ابھی میلٹ نہیں ہوا تھا، مطلب کہ سارا مکس نہیں ہوا تھا، تو ڈرائی نہیں ہوا تھا، مطلب اس کا پانی میں نے اس میں کوفتے ایڈ کر دیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ سافٹ اور روئی کی طرح نرم بنتے ہیں۔ اور بریانی بھی جو ہے وہ میں مسالہ وغیرہ ڈال کے چکن میں میرینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوتی ہوں، اور اس کے بعد پیاز فرائی کرتی ہوں، اور جو بریانی کا میرینیٹ کر کے مسالہ رکھا ہے نا اس کو اس میں ایڈ کر کے بھنائی کر لیتی ہوں، اور چاول بوائل کر کے دم لگا دیتی ہوں۔ بہت مزیدار بریانی بھی بن کر تیار ہوتی ہے۔ اور لاسٹ بھی میں نے یہ کافی بنائی، یہ بھی بہت مزیدار بنی۔ اس میں میں گرم پانی لیتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا گرم پانی ایڈ کرتی رہتی ہوں، اور اس کو بیٹ کر دیتے ہیں چینی اور کافی کو، اور یہ جب تک یہ فلفی ایسے ہو جاتی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرنا ہے، ڈراپ، اور بہت مزیدار کافی بن کر تیار ہوئی تھی۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا ان ریسیپیز کو بھی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور کمنٹ کیجیے گا۔ If you are new on my channel, please do subscribe. Stay connected. See you very soon in the next video. Inshallah. Stay tuned. Take very good care of yourself. اور جب دودھ کو آپ بوائل کریں تب بھی اس کو پھینٹیں، اچھی سے بیٹ کریں تاکہ اس میں جھاگ سی پیدا ہو، تو بہت مزیدار کافی بن کر تیار ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا ریسیپیز بھی اچھی لگی ہوں گی، ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ سو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنا پیارا سا قیمتی سا کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپیز میں، نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔